معجزہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ مکی زندگی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے اعلان نبوت کیا، مکہ کی سرزمین پر اپنے رب کی توحید کا اعلان کیا، پھر کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہی لوگ جو آپ کو صادق الامین، آپ کو امین کے لقب سے پکارتے تھے، وہ آپ کے بڑے دشمن بن گئے۔ دن ہو یا رات آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا، آپ کو تکلیفیں پہنچانی شروع کر دی۔ آپ کہاں رکتے تھے؟ آپ کو تو رب کا حکم تھا کہ محمد اسلام کا جو ہے وہ تبلیغ شروع کریں، آپ اللہ کی توحید بیان کریں، انہیں حق کی طرف بلائیں، انہیں جہنم سے ہٹائیں، جنت کی طرف بلائیں۔ تو آپ نے وہ بولا جو ہے وہ دعوت حق دینی شروع کر دی۔ تو پھر اور بھی سرداران کفار نے جو ہے وہ حضرت ابو طالب سے کہا کہ بھتیجے کو سمجھاؤ، یہ جو کام کر رہا ہے یہ نہ کرے، اگر دولت کی ضرورت ہے تو ہم دولت دیں گے، اگر جوان لڑکیوں کی ضرورت ہے تو ہم ان کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آپ کے چچا ابو طالب نے یہ بات پھر دہرائی آپ کے سامنے، فرمایا آپ میرے چچا جان آپ درمیان سے ہٹ جائیں، یہ لوگ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دے اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دے تو پھر بھی میں دعوت حق سے باز نہیں آؤں گا، میں اسلام کی دعوت جو ہے ان کو دوں گا۔ پر کیا ہونا تھا؟ انہوں نے جو کر سکتے تھے کر کیا، یعنی ہر طرف مکہ سے آپ کو جو ہے وہ تکلیفیں دینی شروع کر دی گئی۔ آپ نے وہاں سے جو ہے وہ سوچا کہ یہاں اگر یہ مکہ والے دعوت تبلیغ کو قبول نہیں کرتے، کافی لمبا عرصہ گزر گیا، آپ نے طیف کی طرف رخ کیا، طیف والوں نے بھی یہی کردار ادا کیا، شرارتی نوجوان لڑکوں کو پیچھے گنڈوں کو لگایا اور انہوں نے آپ کا خون بہایا، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے، حتیٰ کہ جبرائیل امین آیا، فرشتہ حاضر ہوا یا رسول اللہ حکم دے تو ہم ان کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کے پیس دیں، میڈیا میٹ کر دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہ دعائے رحمت کی۔ تو برادران اسلام، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرف بھی جاتے ہیں لوگ رستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ بندہ ایک دن تبلیغ کرے، لوگ آگے سے کچھ بےہودہ باتیں کریں، ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو زندگی بھر دعوتیں نہیں دیں گے، ہم نماز کی دعوت دیں، آگے ہمیں کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، ہم کہتے ہیں نہیں نماز پڑھتا تے نہ پڑھے، ایسا کوئی نہ کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، تو ایک اللہ کا نبی ہے، جنت کی طرف بلاتا ہے، جس طرف جاتا ہے وہ آگے حق کو قبول کرنے کے بجائے دکھ دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، پتھر برساتے ہیں، تکلیفیں کو جاتے ہیں، حتیٰ کہ میرے نبی کو لوہ لوہن کر دیتے ہیں۔ ہم تو کسی کی سخت زبان برداشت نہیں کر سکتے، اس نے مجھے ایسا کہا ہے کہ میں اب اسے نیکی کی دعوت نہیں دوں گا، لیکن میرے نبی نے اتنے دکھ سہے اس اسلام کی خاطر، ہماری خاطر، ہم تک حق کو پہچاننے کے لیے، وہ جانے کے لیے۔ تو برادران اسلام، جب ہر طرف سے حضور کو دکھ ملے، طیف گئے تو وہاں بھی تکلیفیں جو ہے وہ ہم پر مسلط کی گئی، ہر طرف عداوت جو ہے وہ آپ کے پیچھے پیچھے دشمن، کفار، ابو جہل، لہب، عتبہ، یہ سارے دشمن ہیں۔ تو پھر جب یہ دکھ لے کے حضور ایک دن